علامہ اقبال، میں ان کو شاعر نہیں سمجھتا، نہ ان کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ایک شاعر ہیں۔ شاعر علامہ سے پہلے غالب اور میر تقی میر اور میر درد جیسے بہت بڑے بڑے شعراء ہوئے، لیکن ان کا دن کوئی نہیں مناتا، اور نہ ہی شاعری کوئی ایسی چیز ہے کہ اس شاعر کو شخصیت بنا کے پیش کی جائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن سے رہنمائی جب لیتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ شعراء کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ شاعر صرف تخیلات کے صحراؤں میں بھٹکنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، اچھے عمل کیے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا، وہ چاہے شاعر بھی ہو۔ خود بارگاہ نبوت میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، نعتیں لکھتے تھے رسول پاک کی۔ اگر اس کے کردار کے مطابق ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اقبال بھی شاعری کرتے ہیں تو ہاں، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ان کی شاعری مشعل راہ نہیں ہوتی، کیونکہ شاعری آپ نے بچپن سے شروع کی۔ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، تجربہ حاصل کیا، انہوں نے مشاہدہ کیا، ان کے نظریات تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کبھی آپ نے کہا کہ ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کچھ عرصے کے بعد آپ نے کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو یہ کنٹرڈکشن ہے ان کی شاعری میں۔ وہ اس لیے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ خامی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نظریاتی ارتقاء ہوتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس مکتب فکر میں جائیں وہ اقبال کو کوٹ کرتا ہے، مذہب کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر ہر ایک کو مل جاتا ہے اپنی موقف کی تائید کے لیے۔ اقبال کو اگر سمجھنا ہے، یہ میں 9th 10th کے بچوں کو اور ٹیچرز کے لیے کہہ رہا ہوں، اقبال کو سمجھنا ہے تو خطبات اقبال کو پڑھیں۔ اقبال نے جو خطبے دیے ہیں، اقبال نے جو بال جبریل کا دیباچہ لکھا تھا، بعد میں اس کو حذف کروا دیا گیا، اس نے عین قرآن کی تفسیر اور تشریح کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں بہت زیادہ، اب بھی بہت ہے، کہ یہ جو اجمی تصوف ہے، اجمی تصوف جس کی بنیاد ہندو دھرم اور عیسائیت کی رہبانیت سے ہے، علامہ اقبال نے اس کے پرخچے اڑائے۔ تو بال جبریل کا دیباچہ جو سب سے پہلے ایڈیشن میں لکھا گیا، اس کا ٹوٹل ہدف اجمی تصوف تھا، اور وہی اقبال کا حقیقی نظریہ ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اقبال کا بھی جو ایکچوئل نظریہ ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ چند شعر ہیں جن تک محدود کر دیا گیا، جو ٹی وی پہ روز دکھا دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے، اور چند اس طرح کے مشہور۔ یہ اقبال کا ایکچوئل نظریہ نہیں ہے۔ اقبال کا ایکچوئل نظریہ اس کے خطبات میں ملتا ہے۔ اقبال عمل کا شاعر ہے، عمل کا پیغام دیتا ہے، عمل کا پیغامبر ہے، امن کا اور عمل کا، عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، عمل کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر تو ہم اقبال کی تعلیمات سے 5% بھی کچھ حاصل کر لیں اور عملی طور پر اپنے اوپر اس کو ہم لاگو کر لیں تو اقبال ڈے منانے کا یا اقبال کا نام لینے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اقبال کو پڑھیں، اقبال کو سمجھیں۔ اقبال کا کلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مقدس کی تفسیر ہے۔ اقبال کا آخری دور کا جو آخری 10 سال کا کلام ہے خاص طور پہ، اب صرف یہ بچے کی دعا جو ہے لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، اس کو ہی آپ دیکھیں تو قرآن کی تعلیمات کی 90% مفہوم اس ایک دعا میں آپ نے کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیا۔ اقبال کا کلام بھی کمال کا ہے، لیکن بحیثیت شاعر نہیں، بحیثیت فلسفی دیکھیں ان کو، بحیثیت معلم دیکھیں، بحیثیت قانون دان دیکھیں، بحیثیت سیاست دان دیکھیں۔